سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی جو میڈیکل رپورٹ موصول ہوئی ہے اس پر وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے گا۔ وہ میڈیکل بورڈ جو ہے وہ جائزہ لے گا اس میڈیکل رپورٹ کا۔ اسی میڈیکل بورڈ کی جو سفارش ہوگی، جو رائے ہوگی، اسی پہ عمل درآمد کیا جائے گا کہ آیا ہم اس پہ قانونی عمل درآمد کر سکتے ہیں، یہ رپورٹ کس حد تک مستند ہے یا کس حد تک جعلی ہے، اسی کو دیکھتے ہوئے پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ رانا صاحب، اب یہ میڈیکل بورڈ، یہ واقعی حکومت آپ کو لگتا ہے کہ سنجیدگی سے اس معاملے کو دیکھ رہی ہے یا یہ بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے؟ دیکھیں یہاں سر دیکھ سنجیدگی سے رہی ہے لیکن ہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ۔ دیکھ سنجیدگی سے رہی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، اس سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے تو فوری طور پہ آرڈر ہو رہے ہیں، سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں تو فوری طور پہ بورڈ بانے ہیں، سنجیدگی سے دیکھ رہے تو ٹویٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ اور بڑا کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ سب بالکل مکمل طور پر ایک پوائنٹ سکور باقاعدہ سیاسی تماشا ہے۔ دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، نہ وہ میاں نواز شریف کو لا سکتے ہو۔ پی ٹی آئی کی کسی کی بھی حکومت ہو، جب تک میاں نواز شریف خود نہیں آنا چاہیں گے میاں نواز شریف کو نہیں لا سکتے۔ میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم ہیں، 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، ان کے رولز ہیں، ان کی لابی ہے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی بات سے جا کے بیٹھے ہیں، کوئی کمٹمنٹ ہے کسی کے ساتھ یا کسی کے کوئی ان کے پیچھے کھڑا ہے، کچھ نہ کوئی ایسی بات موجود ہے۔ دیکھیں آپ پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ ثابت تو کرنا ہے، ایک انہوں نے ثابت کر دیا کہ میاں نواز شریف جو ہے انہوں نے اپنی میڈیکل رپورٹ بھیجی انہوں نے، لیکن اس کا کریڈٹ چلا گیا پی ٹی آئی کی حکومت کو کہ دیکھیں جی نواز شریف جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ انہوں نے ایک اپنی میڈیکل رپورٹ بھیج دی ہے جس کے مطابق وہ کرونا سارا لکھ دیا گیا کہ وہ پر رونق جگہوں پہ نہیں جا سکتے، وہاں پہ ایسی جگہ جہاں زیادہ رش ہو، سفر نہیں کر سکتے۔ اس کے اگلے دن ایک آپ نے دیکھا ایک ویڈیو آ گئی جس میں وہ ایک فیکٹری کا وزٹ کر رہے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، وہ گئے وہاں پہ دیکھ کے آئے۔ اس کے بعد انہی کے لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ پرانی فوٹیج ہے، چلیں پرانی بھی ہے تو پرانے بھی تو اگر تندرست ہو گئے تھے تو انہیں واپس آ جانا چاہیے تھا۔ یہ سب ایک ڈرامہ چل رہا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ یس سر، ایک بڑی ٹیکنیکل سی چیز ہے، وہ جو رپورٹ لکھ کے بھیجی گئی ہے، آپ نے اگر ساری بات اس رپورٹ پہ کرنی ہے تو وہ رپورٹ ہوگی آپ کے سامنے، آپ نے اسی رپورٹ پہ بات کرنی ہوگی نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کرنی ہے۔ اس رپورٹ میں جو لکھا ہوا ہے کس طرح ثابت ہوگا کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ وہ تو اسی صورت میں ثابت ہوگا کہ یہاں کا میڈیکل بورڈ اٹھے، لندن جائے، جا کے میاں نواز شریف صاحب کے وہاں پہ جا کے باقاعدہ ٹیسٹ کرے، میاں نواز شریف صاحب کی رپورٹیں چیک کرے، میاں نواز شریف صاحب کے معالج سے ملے، میاں نواز شریف صاحب کی میڈیسن چیک کرے، میاں نواز شریف صاحب کا وہاں پہ جتنا شیڈول ہے وہ سارا چیک کرے، واقعی یہ بیماری کے مطابق ہے، کیا واقعی ان کو بیماری ہے، کیا ان کے ٹیسٹ درست ہیں یا نہیں ہے، پھر جا کے وہ میڈیکل بورڈ جو ہے قانوناً اصول کے طور پہ پھر وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ ایک لکھا ہوا کاغذ آپ رکھ دیتے ہیں کہ یہ کاغذ ہے، اس پہ بلڈ شوگر بھی ہے، شوگر بھی ہے، اس پہ بلڈ پریشر بھی ہے، اس پہ ہارٹ کا مسئلہ بھی ہے، اس پہ فلاں بھی ہے، فلاں لکھ دیا، لیکن جب تک اس کی ساتھ لگی ہوئی رپورٹس کو فائنل چیک نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہو ہی کچھ نہیں سکتا۔ یہ بالکل آپ کو میں کلیئر کر دوں، یہ ایک نئی سیاسی ڈرامے بازی ہے، اور اس سیاسی ڈرامے بازی کا پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہے، حکومت کو، مسلم لیگ نون کو نقصان ہو رہا ہے۔ نون لیگ کو کس طرح نقصان ہو رہا ہے کہ بھائی مسلم لیگ نون کی طرف سے ابھی تک کوئی شخص بھی اس معاملے میں دفاع میں سامنے نہیں آ سکا کہ جناب اب جو لوگ باتیں کرتے تھے میاں نواز شریف کی واپسی کی، جو باتیں کرتے تھے میاں صاحب تیار بیٹھے ہیں، اب اس رپورٹ کے بعد وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے میاں نواز شریف صاحب پاکستان آ سکتے ہیں، اس رپورٹ کے بعد وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میاں صاحب کی پاکستان آنے کی ڈیٹ فلاں ہے، وہ کوئی کسی چیز کا تعین اب نہیں کر سکتے۔ اب ان کی زبانوں کو تو لگ کے تالے، لیکن حکومتی جو محاذ ہے یہ گرم ہو گیا۔ اب انہوں نے ایک بورڈ بنا دیا، 8-10 پھر میاں شہباز شریف صاحب کی بیان حلفی کا کیا بنے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیں میں پھر وہ کہہ رہا ہوں، اس رپورٹ کے بعد تو ان کا بیان حلفی والا معاملہ بھی ختم ہو گیا نا یا سر۔ بھائی میاں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ آ گئی، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ سفر کے قابل نہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں جناب یہ رش والی جگہ پہ نہیں جا سکتے، ڈاکٹر مختلف چیزیں جو ہیں تجویز کر رہے ہیں کہ یہ ان کو بیماری ہے، اس کے لیے یہ ان کو آرام چاہیے۔ اب اس میں سفر بھی آرام ہے کہ سفر نہیں کرنا۔ اب شہباز شریف پر اگر آپ پٹیشن میں جاتے ہیں، انہوں نے جواب بھی لکھ دیا ہے، اور انہوں نے اس جواب میں لکھا کہ میاں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے، تو عدالت نے وہ اسی رپورٹ کی بنیاد بنا کے کہ جناب ہم نے تو کہا تھا علاج کے لیے گئے ہیں، اب اگر وہاں سے آنے کی اجازت نہیں ہے، ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے، تو کوئی یہ گارنٹی دے دے کہ یہ پاکستان میں آ جائیں گے تو ٹھیک رہیں گے۔ دیکھیں یہ گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ کو یاد ہے جب میاں نواز شریف کی پہلی درخواست تھی تو اس کو کہا گیا تھا حکومت اس چیز کی گارنٹی دے کہ میاں صاحب کی جان کو خطرہ نہیں ہو، کچھ نہیں ہوگا، کوئی بھی کسی کی جان کو کی ضمانت نہیں، زندگی کی ضمانت دے ہی نہیں سکتا۔ تو یاسر میاں شہباز شریف کے خلاف
بھی جو عدالتی کارروائی یا دوسرا معاملے کا شور آپ مچ کی رہا بات کا ہے، یہ بھی سب اسی طرح چلے گا۔ آپ کی بات کا اب تک لباب یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پریشانی ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ اس پہ ہو رہی ہے۔ اچھا، اگر آنے والے بلدیاتی انتخابات کی ہم بات کریں، میاں صاحب کی واپسی کو اسی سے انٹیکٹ کیا گیا تھا، کارکنوں کو ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی کہ بلدیاتی انتخابات میں امپیکٹ اچھا پڑے گا، ہمیں رسپانس اچھا ملے گا۔ اب رپورٹ آنے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی میں چینجنگ کیا آئی ہے پنجاب اور کے پی کے حوالے سے، جہاں پہ ان کی سٹرانگ اس وقت پوزیشن ہے؟ یہاں پہ کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ کیا اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ ملایا جائے گا یا پھر انفرادی طور پہ میدان میں اتریں؟ دیکھیں یاسر، میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ جو بڑی خبر بھی ہے، مسلم لیگ نون جو ہے اس نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے سینئر ترین لوگ مولانا فضل الرحمان سے یہ بات کر رہے ہیں کہ کے پی کے اندر جو سیکنڈ راؤنڈ ہو رہا ہے اس میں ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں۔ صحیح، جہاں پر مسلم لیگ نون مضبوط ہے وہاں پر مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ان کی سپورٹ کرے، ان کے امیدوار ان کے حق میں وڈرا کریں، ان کے امیدوار ان کے ساتھ سپورٹ کریں۔ جہاں پر مولانا فضل الرحمان کے امیدوار مضبوط ہے وہاں پر مسلم لیگ نون جو ہے ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے اور ان کی سپورٹ کرے۔ اس ضمن میں پہلے ایسا نہیں ہوا تھا کھل ڈل کے کسی اب اس ضمن میں کیا صرف مولانا فضل الرحمان سے یہ بات چیت ہے یا کلی طور پہ پی ڈی ایم؟ نہیں، میں اس بتا رہا ہوں صرف مولانا فضل الرحمان سے اور آفتاب شیرپاؤ سے ہوگی یہ بات کے پی کے اندر۔ پنجاب کے اندر اب انہوں نے ایک ٹارگٹ دیا ہے، وہ ٹارگٹ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر دو مذہبی جماعتوں، جس میں ایک تو تحریک لبیک ہے، ٹی ایل اس پی کا ہے، تو جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف میں بتا رہا ہوں ٹی ایل پی جو ہے اس کے جھکاؤ دونوں طرف ہی نہیں ہے، وہ دونوں سے اس وقت دونوں کے خلاف کنارہ کشی ہے۔ اب ٹی ایل پی جو ہے اس کا ہر حلقے کے اندر ووٹ بینک ہے، اور وہ ایسا ووٹ بینک ہے جو بلدیاتی الیکشن میں ہار اور جیت کا رول ادا کر سکتا ہے۔ صحیح، اب ٹی ایل پی کے ووٹ بینک کو کس طرح اپنے ساتھ ملایا جائے، ان کو کیا دیا جائے، ان سے کیا لیا جائے۔ پنجاب کے اندر ٹی ایل پی جو ہے وہ وفاق کے اندر جو ایم کے ایم ہے وہی ٹی ایل پی پنجاب۔ جی بالکل اسی طرح، بالکل اسی طرح۔ اس پہ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ جو ہیں اس میں نام تو نہیں تھا، معروف گدی نشین بھی ہیں، ان کو بھی اس میں انوالو کیا گیا ہے، کچھ اور شخصیات کو انوالو کیا گیا ہے کہ آپ ان سے رابطہ کریں۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے ساتھ بھی پنجاب کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات کب ہوں گے، کون مذاکرات کرے گا، اس کے لیے خواجہ سعد رفیق کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے، کیونکہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے اچھے روٹس وہاں پہ موجود ہیں۔ اسی طرح جو ہے تحریک لبیک جو ہے اس کے لیے بھی مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ لوگ جن کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ جو اس مسلک کے سے تعلق بھی رکھتے ہیں، مسلک کے ساتھ ساتھ جن کے ان کے ساتھ قریبی روابط بھی ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا نا، وہ گئے بھی تھے، اور کل پرسوں ہو چکے ساتھ رضوی صاحب کا ولیمہ بھی ہے، شادی ہو چکی ہے، تو اس میں بھی یہ کافی لوگ جا رہے ہیں، اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ جا کے یہ ہمدردی بھی کریں، ان سے ملاقات بھی کریں اور مبارکباد بھی پیش کریں۔ یہ ایک بن رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ سوائے مسلم لیگ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے علاوہ یہ پنجاب میں ایون یہاں تک کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کاف لیگ کے ساتھ بھی رابطے ہو جائیں۔ کاف لیگ نے واضح انکار کر دیا ہے، کاف لیگ واضح طور پہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ بلدیات میں جائے گی، اور اس ٹینیور میں تو وہ تحریک انصاف کے ساتھ رہے گی۔ تو یہ معاملات ہے، مسلم لیگ نون جو ہے وہ کے پی کے اندر جو ہے حکمت عملی نمبر 1، اور پنجاب کے اندر جو حکمت عملی وہ نمبر 2 ہے، اس میں انہوں نے واضح پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ پنجاب میں دیگر ساری جماعتوں کے ساتھ الحاق کرنے کو تیار ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار ہے بلدیاتی انتخابات کے لیے۔